اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایس اے پی ٹی پورٹ چائنا پورٹ ہے۔ دنیا میں ڈیولپ کنٹریاں جو ہیں وہاں پہ بھی پورٹ کا آپریشن 24 آورس چلتا ہے، کوئی لنچ بریک نہیں ہوتا، کوئی نائٹ میں کوئی ڈنر ٹائم نہیں ہوتا، کوئی پریئر ٹائم نہیں ہوتا، وہ کاؤنٹر ان کے رن کرتے رہتے ہیں۔ دبئی دیکھ لیں، سعودیہ دیکھ لیں۔ تو یہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری جس کا واٹر بورڈ جو آج تک کنیکشن اپ گریڈ نہیں ہو سکے، بجلی کے اپ گریڈ نہیں ہو سکے، روڈ اپ گریڈ 20-30 سال سے ہو نہیں سکے پوری مکمل طریقے میں، تو جو انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہے اس کا کام کرنے کا یہ اسٹائل ہے۔ جو ڈیولپڈ ہے وہ بغیر بریک کے کام کر رہی ہے، امپورٹ کارگو ایکسپورٹ کارگو کو 24 آورس میں اس کو کلیئر کر رہی۔ اب یہاں ایگزامن کنٹینر گراؤنڈ نہیں ہو رہے، تو اب وہ کسٹم اپنے آرڈر چلا رہا ہے، پورٹ اپنے چلا رہا ہے، امپورٹر بیچارہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے، جس کا کلیئرنگ کا کام ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ یہ جیسے سالن میں ساری چیزیں ڈلتی ہیں تو سالن بنتا ہے، اس طرح یہ ایک فیملی کی طرح ہے۔ تو پھر یہ اگر سارے مل کے اس کو ساری کمپنیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے فیڈ بیک کے لیے ای میل یہاں کریں، تو یہاں پاکستان میں ای میل کے اوپر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں ایس اے پی ٹی پورٹ کا۔ یہاں پہ یہ ہیلپ ڈیسک ہے، یہ ان کا کاؤنٹر ہے، یہ کلیئرنگ ایجنٹس ہو رہے ہیں، اور یہ سارے یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، اور یہ کاؤنٹر پہ 1 بج گیا سارا خودو کھاتے ہیں۔ تو اب یہ کیا بتاؤ بھائی، کیا کیا یہاں پہ شکایتیں ہیں تمہارے کو؟ صحیح، ادھر صبح کے آئے ہوئے کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا ہے، جہاں فرد ہوا ہے ہمارا، اور ادھر یہ لوگ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے۔ صبح کے ہم آئے ہوئے کہہ رہے ابھی گراؤنڈ ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، ابھی پھر ہم لوگ گئے تو کہہ رہے بھائی لنچ ٹائم ہو گیا ہم جا رہے ہیں، وہ کوئی رسپانس ہی نہیں صحیح طریقے سے۔ بتاؤ بھائی، آپ کی کمپنی کون سی ہے؟ ٹی کے انٹرپرائز؟ ٹی کے انٹرپرائزز ہے۔ یہاں پہ کوئی کام کی صحیح جو ہے نوعیت نہیں ہے، نہ چل رہی ہے، نہ بندے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کنٹینر جو ہے کل سے جو ہے اسائن ہوا ہے، ابھی تک گراؤنڈ نہیں ہوا ہے۔ یہاں پہ کوئی کام کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ ایک جی ڈی پہ یہ لوگ جو ہے 10 دن لگا رہے ہیں، 4 دن 5 دن ایگزامینیشن میں رہتی ہے، 2 دن 3 دن ڈی سی کے پاس رہتی ہے فولڈر میں۔ کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی یہاں پہ لا نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نہ ای میلیں کرتے ہیں ان کو، نہ ای میلوں پہ کوئی جواب دیتے ہیں۔ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے ہم لوگ ادھر۔ تو اب یہ وہ لسر شیطان نے اللہ کو کہا کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا، تیری طرف آنے نہیں دوں گا۔ اب یہ نماز کے لیے جائیں گے، روزہ رکھیں گے، اور یہ جو 12 گھنٹے کے اعمال ہیں، جو ڈیوٹی ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے نہیں کریں گے۔ اب یہ جو چائنا نے یہاں پہ پورٹ ڈالا ہے، کتنا بڑا پورٹ ہے، کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ کام کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ یہاں پہ ہر وقت رش رہتا ہے، ہر وقت کنجیشن رہتا ہے، ہر وقت کام پینڈنگ رہتا ہے۔ تو اب یہ خالی اسٹاف کے لیے 2 کاؤنٹر ہیں، 1 کیشیئر ہے، 2 کاؤنٹر ہیں، سب کی بلنگ یہ سنبھالتے ہیں۔ علم الگ ہے، ایمان الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ تو ہدایت بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ 75 سال پاکستان کو ہو گیا، گٹر ابھر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ اس کا مطلب نہ علم ہے، نہ ایمان ہے، نہ ہدایت ہے۔ تو یہ اس کو بجلی کو، واٹر بورڈ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا اگر مطلب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اگر دنیا میں صرف پیسے بنانے اور آخرت میں جہنم چاہیے تو آپ جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں۔ اللہ کو بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو بھی جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے۔ تو لہٰذا پورا قرآن، پوری دنیا، پوری زندگی، پوری جنت، پوری دوزخ کیسے ہے۔ اب یہ سارے یہ شپنگ والے بھی بیچارے وہ قرآنی ایجوکیشن لیتے نہیں ہیں، یہ کلیئرنگ ایجنٹ بھی نہیں لیتے اللہ کی بات کو، اور اس طرح سے یہ پورٹ والے بھی نہیں لیتے۔ تو جن کا کام خراب ہے ان کا گھر بھی خراب ہے، تو ان کی زندگی بھی خراب ہے۔ 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ مرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب کو چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کے گمراہی خریدی، سائنس کامرس آرٹس پڑھا ہے، اپنا اپنا مذہب چلا رہے ہیں، کام کا ستیہ ناش ہوا ہوا ہے۔ یہ اعمال قیامت والے دن علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ اللہ تولے گا، اور پیسے نہیں تولے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین بھر کے سونا بھی دے گا تو بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہاں صرف پیسے کو لوگ سمجھتے ہیں، پیسے دے دو، پیسے لے لو، کام کر لو، باقی اور کچھ نہیں سمجھتے۔ 1000 کا نوٹ خالی 1000 لکھا ہوا دیکھتے، باقی کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جہنم کے دروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا، نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ بولیں گے آیا تھا۔ سنتے سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مردوں کو تو اللہ قیامت والے دن سنائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے آگے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، مسلمان مومن لوگ، اور وہ روتے جاتے ہیں۔ یہ آپ ویو دیکھ لیں، یہ کاؤنٹر سارا بند ہے۔
ذرا باہر کے بھی پورٹ کی رپورٹ منگا لیے گا کہ یہ 1 سے 2 لنچ ٹائم میں پریئر ٹائم میں کون سا پورٹ بند ہوتا ہے. انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری کوئی بھی کام بند کرتی ہے, ہڑتال کرتی ہے, اسٹرائک کرتی ہے, راستے بند کرتی ہے, وہ پوری قوم کا نقصان کرتی ہے. تو اب یہ ایک اور عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کا جیسے ہی آرمی کے کورٹ الگ ہو گئے اور یہ آئینی کورٹ یا بینچ الگ ہو گئے, اس طرح سے یہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی اپنا کورٹ الگ کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ کا کورٹ کا ڈیزائن بنا ہوا ہے پرانے سسٹم پہ چل رہا ہے. تو پرائیویٹ کورٹ بنانے چاہیے جس میں یہ اپنے معاملات خود دیکھے. تھرڈ امپائر چلتا ہے کرکٹ میں, یہاں پہ 1 to 1 ہے, ایک اللہ ہے, ایک اللہ کا رسول ہے, ایک آپ ہے اور میں ہے. تو یعنی کہ یہ فرسٹ اور سیکنڈ اسی کے اوپر, یعنی کہ جس کا میٹر ہے وہ جو کورٹ کا جج ہے اس کو میٹر کو سمجھ, وہ شپنگ کا ہو, کسٹم کا آدمی ہو, پورٹ کا آدمی ہو, اس کو کام کی سمجھ ہو. وہ لوگ اوپر بیٹھے ہیں جن کو کام کی الف بے کچھ سمجھ نہیں ہو, اب آتے ہیں وہ ہوا میں اپنے آرڈر مار کے چلے جاتے ہیں. اور جس کو کتاب الہی کا علم ہو تو یہ کام سیدھا ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں تورات, زبور, انجیل جو کتابیں نازل کی اس کو نافذ کرتے تو رزق ان کے پاؤں کے نیچے سر کے اوپر سے برستا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو جب تک تم آسمانی کتابیں نافذ نہیں کرو گے کچھ بھی راہ پہ نہیں آئے گا. تو یہ آپ دیکھ لو پورٹ, یہ 1 سے 2 لنچ ٹائم ہے, زندگی شارٹ ہے, 75 سال ہو گئے, کام کو کوئی صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج صحیح کریں گے تو اگلی نسلوں میں یہ صحیح, یعنی کہ ان کو صحیح جینے کا طریقہ آئے گا, کام صحیح کرنے کا طریقہ آئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی کہ KICT پھر بھی کچھ امپروو ہے, پرانا پورٹ ہے, اور PICT KGTL یہ بھی کافی امپروو ہے. پورٹ قاسم بھی پرانا پورٹ ہے, ادھر پہ بھی برا حال ہے کام کا. یہ کہ SAPT ابھی نیا بنا ہے لیکن یہ اسی گروپ کا ہے جس کا KICT ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, آنے جانے کا راستہ خراب ہے, روڈ خراب ہے. اب گورنمنٹ یہاں 50% ٹیکس لے رہی ہے, یعنی کہ کسٹم ڈیوٹی اور سیس پیمنٹ, یہ انفراسٹرکچر کی فیس لے رہی ہے, مطلب 50% اس کے ٹیکسز ہیں. تو پورٹ کے بھی چارجز ہیں ہیوی اور ٹیکسز بھی ہیوی ہیں, اور کام کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کام یعنی کہ ہر چیز لیٹ ہے, ہر چیز لیٹ ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ فیڈ بیک دینا ضروری تھا کیونکہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں, جو اللہ کے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمناک ہوتے ہیں, اور فائدہ نقصان اوپر سے آتا ہے, زمین پہ نہیں ہے کچھ. تو لوگوں کی دوستیاں نبھا رہے ہیں, یعنی کہ اللہ کے ساتھ دوستی کون نبھائے گا؟ کہ کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے, اور مطلب کینہ بغض رکھ کے حسد میں کام نہیں کرنا ہے, کہ پرسنل کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. یہ تو کام کے یہ اعمال ہمارے دوست ہیں, یہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ جائیں گے. نیک اعمال اور سارے اعمال ہمارے دوست ہیں, اللہ دوست ہے, باقی ہمارا کوئی دوست نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو میں ڈال دوں گا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ, تو جو سو رہے ہیں وہ سوتے رہیں, ایک دن تو ٹائم ختم ہو جائے گا. اور جو جاگنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی بات سن لیں, اللہ کو رجوع کر لیں, اپنا قبلہ صحیح کر لیں, اور اپنے اسٹاف کا بھی کر لیں اور اپنے گھر والوں کا بھی کر لیں. اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. پھر اللہ نے شیطان کو کہا کہ جو تیری راہ پہ چلے گا, یہ میرا وعدہ ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اللہ اکبر. تو شیطان کے قدموں پہ مت چلیں, اپنی خواہشوں کے پیچھے مت چلیں, اپنے خیالات کے پیچھے مت چلیں. اپنی ڈیوٹی کو برابر کریں, اپنے کام کو برابر کریں, تاکہ آپ کی نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی اوپر جا سکے. ایسا نہ ہو آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے ہیں اور یہ باقی آپ کے سارے معاملات الٹے سیدھے ہوں, جو کتاب اور سنت میں نہیں ہیں, اپنی مرضی کے ہوں, اپنی آپ کی شریعت ہو, تو یہ شریعت اللہ کو قبول نہیں ہے. تو یہ باقی کے اعمال بھی لے ڈوبے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں.